مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کے دوران پاک افغان تعلقات میں اتار چڑھاؤ معمول رہا ہے. کبھی یہ تعلقات بہت مثالی رہے تو کبھی آخری درجے تک سرد مہری کا شکار رہے. افغانستان میں طالبان کے قبضے اور امارت اسلامی کے قیام کے بعد پاکستان کے مقتدر حلقوں کو امید تھی کہ اب وہ افغانستان میں اپنے مفادات کا بآسانی تحفظ کر سکیں گے. پاکستانی تجزیہ کار اچھل کر کامیابی کی بغلیں بجا رہے تھے. اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کئی دفعہ اپنی تقریروں میں افغان طالبان کی تعریف کی اور بظاہر عمران خان کے دور حکومت میں تعلقات میں بہتری بھی نظر آئی. کئی بین الاقوامی فورمز پر عمران خان امارت اسلامی کی ترجمانی کرتے دکھائی دیے. پاک افغان تعلقات اس وقت سرد مہری کا شکار ہو گئے جب افغان طالبان نے پاکستانی طالبان یعنی TTP کے خلاف کارروائی سے انکار کر دیا اور پاکستان کی حکومت پر واضح کر دیا کہ TTP ان کا داخلی مسئلہ ہے جسے وہ خود حل کرے. مگر تعلقات اس وقت مزید خراب ہوئے جب پاکستانی جیٹ طیاروں نے تمام بین الاقوامی اصول پامال کرتے ہوئے صوبہ خوست میں افغان سرزمین پر ان مہاجرین کے کیمپ کو بمباری کا نشانہ بنایا جو قبائلی علاقوں سے پاکستانی فوج کی مظالم کی وجہ سے ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے. پاکستانی جیٹ طیاروں کی بمباری کے بعد افغان حکومتی عہدیداروں نے تیز و تند بیانات دیے اور پاکستان کو انتباہ کیا کہ دوبارہ ایسا ہوا تو نتائج بھگتنے پڑیں گے. موږ له خوا په خپل واضح پیغام ورته ورکړ شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې موضوعات خو د جګړې سبب لا کېږي ډېر لوی پیښې او د ناورین سبب کېدلی شي چې باید تکرار نه شي. بعد میں تعلقات میں بہتری کے آثار اس وقت نظر آئے جب حکومت پاکستان اور TTP کے درمیان افغان طالبان کی مدد سے مذاکرات شروع ہو گئے جو ڈیڈ لاک کے باوجود تاحال جاری ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے افغانستان سے متعلق بیان نے بحال ہوئے تعلقات کو ایک اور دھچکا دے دیا. پاکستان shares the key concern of the international community regarding the threat posed by the major terrorist groups operating from Afghanistan, especially ISIL-K and Tehreek-e-Taliban Pakistan, as well as Al-Qaeda. اور اس جلتی آگ پر تیل کا کام وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے اس بیان نے کیا جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی حمایت یافتہ کشمیری جہادی کمانڈر مسعود اظہر افغانستان میں روپوشی کا دعویٰ کر دیا. پاکستانی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے بیانات کے جواب میں افغانستان کے نائب وزیر خارجہ عباس تانکزئی نے انہیں سخت تنبیہ دیتے ہوئے انہیں افغانستان کے معاملات میں مداخلت اور غیر سنجیدہ بیانات سے گریز کا مشورہ دیا. کله چې سټیج ته خېږئ میکروفون هم لاسته راسي او شاوخوا هم ټول غربي نړۍ ولاړئ بیا دومره مه مغروره کېږي چې خپله ژبه هم درنه هېره. پاکستانی حکام کے بیانات کے بعد افغان حکام اور تجزیہ کاروں نے بھی پاکستان کے خلاف محاذ سنبھالتے ہوئے انہیں منہ توڑ جواب دیے. ته مونږ سره کومک مه کوه، ته دا منافقت مه کوه چې د ټولو زهرجنو خبرو وروسته په ملل متحد کې دا خبره کوې چې د افغانانو پیسې خلاص کا. مونږ ستا غږ نه ده په کار، رزالت او منافقت مکوه. د ټولو افغانانو غبرګون راپارول د پاکستان سوالګر وزیر اعظم نن یو ځل بیا په ملل متحد کې په هغه ملل متحد کې چې افغانان پکې خپل سیاسي نمائندګي نه لري د پاکستان سوالګر وزیر اعظم خپل رزالت او منافقت څرګند کړ. د ټول نړۍ پښتون کې افغانستان د تروریستانو کور وباله د TTP په شمول د القاعده او نور. پاکستان اور افغانستان کے خراب ہوتے تعلقات پر خطے کے امور پر نظر رکھنے والے باخبر صحافی طاہر خان نے بھی ٹویٹس کیے اور اقرار کیا کہ پاک افغان تعلقات خراب ہو گئے ہیں. طاہر خان کے مطابق تعلقات کی خرابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سبکدوش سفیر منصور احمد خان کے بعد دوسرے سفیر نے تاحال چارج نہیں سنبھالا. امارت اسلامی کے ایک مشہور عالم دین مفتی عزیز رحمان نے پاکستان کی حکومت اور اداروں پر ارتداد کا فتویٰ لگاتے ہوئے کہا کہ وہ طاغوت کے ساتھی ہے. نر د نر سره نکاح کولی شي او ښځه د ښځې سره نکاح کولی شي په دغه قرارداد باندې چې چا دا پاس کړي چا د قرارداد ته ووټ ورکړي
چا لکه مطلب دا قرارداد جایز بللی او چا ورته جایز ویلی نو هغه ټول په دې باندې کافر دي تر څو پورې چې توبه نه ایستي دې ته کفر نه ویلي دې ته باطل نه ویلي نو دوی مرتد دي د دایره د اسلام نه وتلي دي د دوی مال اخیستل هم حلال دي د دوی وینه تویول هم حلال دي دوی بالکل مرتدین دي. जबकि एक और आलिम दीन ने काबल न्यूज़ को इंटरव्यू के दौरान TTP को पाकिस्तान के असल वारिसीन करार दिया था. ټي ټي پی هغه ډله ده چې هغه به په پاکستان کې یو وخت کې همدغسې لکه امارت څنګه په افغانستان کې تقریبا نړۍ ته غربي نړۍ ته شکست ورکړ همدغه خلک به پاکستان ته شکست ورکوي همدغه خلک د پاکستان اصلي وارثین همدغه دي. خو इन बयानात से ये बात वाज़ेह होती है कि पाक अफगान ताल्लुकात इस वक्त शदीद सर्द मुहरी का शिकार है और फौरी तौर पर इसकी बहाली के इम्कानात भी कम दिखाई देते हैं.